میں ہوں محمد شاہد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دوست چینل۔ آج بات کریں گے اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے۔ اسرائیل کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مشرق وسطیٰ ہمارا گھر ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے، یہ کہا اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لپیڈ نے جب کہ وہ متحدہ عرب امارات کے دورے پہ تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اپنی ایمبیسی بھی کھولی، اس کا افتتاح کیا، اور افتتاح کے موقع پہ ہی یہ گفتگو کی کہ ہم یہاں رہنے کے لیے ہیں، ہم یہاں سے کہیں نہیں جا رہے، اور مشرق وسطیٰ ہمارا گھر ہے۔ اب یہ گھر کیسے ہے؟ اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ یہودیوں کا تھا، بعد میں امتداد زمانہ کے ساتھ چیزیں بدل گئیں، وہاں مسلمان آباد ہو گئے، لیکن ابھی بھی وہ اسی بات کو مانتے ہیں کہ وہاں پہ جو خطہ ہے، مسجد اقصی ہے، اور یہ سارا ایریا جو ہے اس کے ارد گرد یہ یہودیوں کا ہے، اور وہاں پہ وہ اپنی ایک یہودی نیشنلسٹ جو اسرائیلی ریاست ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ گریٹر اسرائیل کا کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ نے سنا ہو، کبھی میں اس کے اوپر پورا ولاگ کروں گا، تو یہ گریٹر اسرائیل کی طرف ایک بڑھتا ہوا قدم ہے کہ وہ یہاں پہ اسرائیل کا ایک بہت مضبوط اور ایک بڑا جو ہے وہ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حالیہ دنوں میں جو دورہ ہوا ہے یہ متحدہ عرب امارات کا پہلا سرکاری دورہ ہے ان مذاکرات کے بعد جو کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ اور سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دور میں جس کی داغ بیل ڈالی گئی اور وہ مذاکرات ہوئے، تو اس کے بعد یہ پہلا سرکاری دورہ ہے اسرائیلی وزیر خارجہ کا جو کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کا کیا۔ انہوں نے اپنے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید بن سلطان النہیان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں کچھ جو ہیں وہ باہمی تعاون کی یادداشتوں پہ بھی دستخط ہوئے، اور کچھ معاشی حوالے سے تقریباً $1.1 بلین اس کی جو ہے وہ تجارت کا معاہدہ بھی اس میں شامل تھا۔ اب یہاں پہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسرائیل ہمیشہ مشرق وسطیٰ میں موجود ملک قطر کے اوپر یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ وہ حماس کی اور فلسطین میں جو عسکریت پسند، یا ہم تو انہیں حریت پسند کہتے ہیں، حریت پسند گروہ ہیں، ان کی یہ ہمیشہ مدد کرتا رہا ہے، اور قطر نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ایران کے اوپر بھی یہ الزام لگاتا ہے، پاکستان کے اوپر بھی یہ الزام لگاتا ہے۔ تو اب صورتحال بڑی دلچسپ بن رہی ہے کہ قطر جو بالکل ہمسایہ ملک ہے متحدہ عرب امارات کا، تو وہاں وہ تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، لیکن متحدہ عرب امارات میں ابو ظبی میں جو ہے انہوں نے اپنی ایمبیسی قائم کی ہے، دبئی کا بھی انہوں نے دورہ کیا، تو باقی ملکوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ ایمبیسیز جو ہیں وہ کھل جائیں گی۔ لیکن آنے والے دنوں میں قطر کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا کہ آیا وہ اپنے پچھلے موقف پہ قائم رہیں گے یا کہ وہ اپنا موقف تبدیل کریں گے، خصوصاً اس صورتحال میں جب اگلے سال یعنی 2022 کے آخر میں نومبر سے شروع ہو کے دسمبر کے آخر تک جو ہے وہ عالمی فٹ بال کا جو ہے ورلڈ کپ وہ وہاں پہ ہونا ہے قطر میں۔ قطر نے یہ بڈ جیتی تھی، اور وہ کافی عرصے سے پچھلے 3-4 سال سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے، بہت زیادہ انفراسٹرکچر، بہت زیادہ انہوں نے اس کے اوپر کام کی، بہت پیسہ لگایا ہے۔ ابھی ایک تو ان کے لیے بری خبر یہ ہوئی کہ کورونا کی وجہ سے بہت مسائل ہوئے، لیکن چونکہ اب آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں، فٹ بال کے میچ جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، تو امید ہے کہ اگلے سال کے آخر تک جب کہ یہ ٹورنامنٹ ہونا ہے، ان کو ایک اچھی خاصی جو ہے وہ فٹ بال شائقین کی تعداد پوری دنیا سے جوائن کرے گی، وہاں پہنچے گی، اور جو وہ جس طرح کا وہ ایک ایونٹ اس کو بنانا چاہتے تھے وہ بن جائے، کیونکہ قطر نے اس کے اوپر بہت پیسہ لگایا ہے۔ تو اب اگلے سال اس ایونٹ سے پہلے اگر اسرائیل جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے کہ وہ سارے خطے میں اپنی ایمبیسیز قائم کر لے، باقی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر لے، تو کیا اکیلا قطر اس چیز کے اوپر قائم رہ سکے گا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم بھی نہ کرے اور اپنی جو اسرائیل کے مطابق جو وہ حماس کی مدد کر رہا ہے وہ بھی کرے؟ ویسے تو ترکی والا جو ہے وہ بھی ماڈل ہے ان کے سامنے کہ ترکی نے قبول بھی کیا ہوا ہے اس کو،
اسرائیل کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فلسطینیوں کے لیے ایک سٹینڈ لیتے ہیں. تو یہ آپشن بھی قطر کے پاس ہے. دیکھیں اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اور اب اسرائیل کے جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس خطے میں، وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ نئی دڑے بندیاں ہو رہی ہیں، یہاں پہ نئے تعلقات قائم ہو رہے ہیں. ایران کے ہمیشہ خلاف رہا ہے اسرائیل، کیونکہ ایران جو ہے اس کا فلسطین کے حوالے سے موقف ہمیشہ جاندار رہا ہے. ادھر دوسرا مسئلہ اب یہ ہے کہ بھارت وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور وہ اسرائیل کے اسی ماڈل کو فالو کرتا ہے جو کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر اتنا ظلم و تشدد کرنے کے لیے روا رکھتا ہے. تو کشمیر میں بھی بھارت کی وہی پالیسی ہے، لیکن بھارت کے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں اب بڑا ایک آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ تبدیلی ایسی آئے کہ ہمیں ان کے درمیان کو دوریاں نظر آئیں. کیونکہ بھارت کو اسرائیل اور ایران میں سے کسی ایک کو چننا پڑ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک دلچسپ بات ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آیا ان تمام تعلقات سے جو کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں بنانا چاہ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو جائے، فلسطین کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ کیا فلسطین کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ بلا شبہ ہوگا. کیونکہ فلسطین جو ہے وہ ہمیشہ عربوں کی طرف دیکھتا ہے، مسلمانوں کی طرف دیکھتا ہے کہ وہاں سے ان کے حق میں کوئی جاندار، کوئی توانا آواز جو ہے وہ اٹھے اور ان کی آزادی کی بات ہو. کتنا عرصہ ہو گیا، نصف صدی ہو گئی جو ہے وہ اسرائیل کے مظالم کے سامنے ڈٹے ہیں، کھڑے ہیں اور اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ اب بڑی دلچسپ صورتحال بن جائے گی کہ فلسطین کو جو ایک حمایت کا، جو ایک اخلاقی سپورٹ کا، مورل سپورٹ کا ایک توقع تھی مشرق وسطیٰ سے، وہ بھی لگتا ہے کہ اب کم ہو جائے گی. ویسے تو OIC اور عرب ممالک ویسے بھی پہلے کچھ اتنا فلسطین کی مدد نہیں کر رہے. تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ جو تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں، کسی فورم کے اوپر اسرائیل کو کنڈیم کر دیا، فلسطینیوں کے حق میں بات کر دی، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں وہ بھی دیکھنے کو نہ ملے. لیکن جو خوشائن بات ہے، حالیہ جو نیتن یاہو گورنمنٹ، سابقہ گورنمنٹ نے، حکومت نے جو فلسطینیوں کے اوپر مظالم ڈھائے رمضان شریف کے مہینے میں، اس کے اوپر جو پوری دنیا سے آواز اٹھی، عرب ممالک اس میں نہیں ہے، نہ میں ان کو شامل کر رہا ہوں، مغربی ممالک میں، یہاں برطانیہ میں جو ہے وہ بہت سارے بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے، لوگوں نے جو ہے وہ بہت احتجاج کیا کہ اسرائیل کو روکا جائے اس بات سے کہ وہ جو تشدد کر رہا ہے اور وہ جو بلا اشتعال ایک فائرنگ کرتا ہے، بم برساتا ہے، بلڈنگ تباہ کر دیں، لوگوں کو بے گھر کیا، شہید کیا، تو اس کو روکا جائے. اور مغرب سے یہ آواز بڑی جو ہے وہ اسٹرانگ جو ہے وہ اٹھی، اور خصوصاً آئرلینڈ کی پارلیمنٹ، جو کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا اور ملکی سطح پہ اسرائیل کو یہ پیغام دیا کہ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں اور اس کو آپ روکیں. اب ایک طرف عرب ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو مغربی ممالک ہیں جو کہ ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے، اس کی مدد کرتے تھے، اخلاقی سپورٹ بھی کرتے تھے، اسے ایڈز بھی دیتے تھے، اسلحہ بھی دیتے تھے، بہت سارے معاہدات تھے. اب وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ آیا اس طرح کے حالات میں وہ اسرائیل کی مدد اور اخلاقی سپورٹ یا مورل سپورٹ یا سفارتی کسی بھی حوالے سے کیا وہ جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا. یہاں پہ عوام جب کسی بات کے حوالے سے کھڑی ہوتی ہے تو پھر حکومتوں کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم صرف یک طرفہ جو ہے وہ عوام کی بات کو اکثر نظر انداز کر کے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں رکھ سکتے. اسی طرح ایک اور اہم خبر فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے ہے. الجزیرہ نے یہ رپورٹ کی کہ جون کے دوسرے ہفتے میں یہ خبر میری نظر سے گزری کہ اسرائیل نے اب 100 کے قریب ایک علاقہ ہے الصہوان، وہاں پہ 100 کے قریب جو ہیں وہ گھر ہیں، ان کو ڈیمالش کرنے کا، ان کو بلڈوز کرنے کا، ان کو مٹانے کا یہ منصوبہ ہے. اور اس کے لیے انہوں نے اس گھروں کے جو مکین ہیں اس علاقے کے، ان کو لیٹر بھی دیا ہے.
ان کو خط بھیجا ہے کہ آپ کے پاس 3 ہفتے کا ٹائم ہے، آپ اپنے گھروں کو خالی کر دیں اور یہاں پہ ہم اس کو ڈیمالش کر کے تو ایک تھیم پارک، ریجنل تھیم پارک، یعنی ایک مذہبی جو ہے وہ پارک اس کو بنانا چاہ رہے ہیں. اس کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے، اس کا جو پورا ڈیزائن ہے، وہ ایک یہودی مذہب کے حوالے سے ڈیزائن کیا جائے گا. اور ان کو 3 ہفتے کا ٹائم دیا گیا کہ آپ یہ علاقہ خالی کر دیں تاکہ اسرائیل جو ہے وہ اپنا تھیم پارک بنا سکے. اب وہ وہاں پہ تھیم پارک بنانا کیوں چاہتے ہیں؟ تو جو ان کے یہودیوں کے ان کا کلیم، اسرائیل کا کلیم یہ ہے کہ یہودیوں کی جو مقدس کتب ہیں ان میں یہ جگہ جو تھی، یہاں پہ ایک گارڈن ہوتا تھا، ایک باغ ہوتا تھا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. تو اسی کو ہم دوبارہ سے ایک تھیم پارک کے طور پر بنانا چاہتے ہیں. لیکن کتنی ظلم کی بات ہے کہ پوری دنیا سے اس کے خلاف کوئی خاص آواز نہیں اٹھ رہی. بہت احتجاج فلسطین میں ہوا، اس حوالے سے لوگوں نے پلے کارڈز اٹھائے، باہر نکلے، روڈز کے اوپر آ کے، سڑکوں کے اوپر آ کے انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اب اس کو اس طرح خالی نہ کروایا جائے. لیکن جو ہے وہ اسرائیل کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. ایک دفعہ پھر لگتا ہے کہ مغربی ممالک میں اس چیز کے اوپر دوبارہ سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر اسرائیل قبول کرے. اب وہ ڈیڈ لائن تو ختم ہو گئی ہے، 3 ہفتے گزر گئے ہیں. اب دیکھیں آئندہ دنوں میں اسرائیل اس حوالے سے کیا نقطہ نظر اختیار کرتا ہے. آیا وہ زبردستی ڈیمالش کرتے ہیں علاقے، یا وہ ڈیڈ لائن بڑھاتے ہیں، یا وہ کس طرح دباؤ ڈالتے ہیں. دوسری طرف حکومت بھی چینج ہو گئی ہے، نیتن یاہو کی حکومت ختم ہو گئی اور دوسری جو حکومت آئی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ان سے بھی زیادہ، نیتن یاہو سے بھی زیادہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف ہے. اس طرح کے ان کے نظریات ہیں، اسرائیل کو ایک گریٹر اسرائیل بنانے اور فلسطینیوں کے خلاف کسی بھی طرح کا جو ہے وہ نرم رویہ روا رکھنے کے وہ ہرگز قائل نہیں ہیں. تو وہ بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ فلسطینیوں کو جو ہے وہ ڈیل کریں گے. تو اب یہ تقریباً 100 گھر ہیں یہاں پہ اس علاقے میں، اور اس میں تقریباً 1500 کے قریب جو ہیں وہ لوگ آباد ہیں. تو اتنی بڑی آبادی کو، اتنے بڑے گھروں کو، ایک علاقے کو وہ پورے کو ڈیمالش کرنا چاہ رہے ہیں. اور افسوسناک امر یہ ہے کہ وہ کر بھی لیں گے، کیونکہ پچھلا جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، یا تو وہ بائی ہک اور بائی کروک، اگر وہ اس طرح نہیں کر سکیں گے کہ انہوں نے آرام سے جو ہے وہ، آرام سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک لکھ کے پہلے سے بتا کے تو علاقہ خالی کروا کے ڈیمالش کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ زبردستی کروائیں گے اور ان کو کوئی روک بھی نہیں سکے گا. کیونکہ امریکہ بہادر بھی ان کے پیچھے کھڑا ہے اور ہر طرح سے کھڑا ہے. عرب ممالک، OIC، سوائے چند مسلم ممالک کے، ترکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، قطر ہے، تو ان کے علاوہ تو کوئی فلسطین کے حق میں بولتا نہیں ہے. تو اگر وہ زبردستی بھی کریں گے تو پھر بھی کوئی بولنے والا نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مغربی ممالک میں آواز اٹھے، جیسے کہ آئرلینڈ کی پارلیمنٹ میں اٹھی، ابھی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اٹھی، دیگر ملکوں کی پارلیمنٹس میں وہاں پہ اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہوئی کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے. تو اس طرح کی اگر کوئی یورپ سے یا مغربی ممالک سے اس طرح کا کوئی دباؤ پڑا اقوام متحدہ کے اوپر، امریکہ کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے کو کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون کر دیں. ختم تو وہ نہیں کریں گے، بالکل معطل اور ملتوی نہیں کریں گے. ہاں کچھ عرصے کے لیے معطل نہیں کریں گے، لیکن کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اسے ملتوی کر دیں، لیکن پھر کچھ عرصے بعد وہ اس کے اوپر ضرور کام شروع کریں گے. تو یہ تھوڑی سی صورتحال تھی مشرق وسطیٰ کی، اسرائیل کی. اب دیکھیں آنے والے دنوں میں پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے. ابھی تو جو ہے وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑی جرات مندانہ طریقے سے جو ہے وہ فلسطین کا موقف پیش کیا تھا. عمران خان ہمیشہ سے جو پاکستانی وزیر اعظم ہیں وہ بھی اس کے اوپر کھل کے بات کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس قضیے کا جو کہ پچھلے 50 سال سے حل طلب ہے، اس کا کوئی حل نکلے. اور امریکہ کے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ اب وہ افغانستان سے نکل رہا ہے، لیکن اس خطے میں رہنے کے لیے اسے جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے. چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ بھی جو ہے اس کے ظاہر ان پہ نظر رکھنے کے لیے، ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اس کا یہاں پہ رہنا ضروری ہے. بھارت اسے ضرور یہاں پہ اس خطے میں سپورٹ کرے گا، لیکن پاکستان کے بغیر جو افغانستان سے ان کے انخلاء کے بعد کی صورتحال ہے، جس میں طالبان ابھی طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا.
اور پاکستان کی ان کو ضرورت رہے گی. اب دیکھیں کہ اس معاملے میں پاکستان کس طرح اپنی بات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتا ہے. فلسطین، کشمیر، یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو پورے زور کے ساتھ، پوری جان کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے سامنے رکھنا چاہیے اور ان کے حل کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ ان کے حل میں ہی دنیا کا امن ہے، اور اگر ان کو حل نہیں کیا جاتا تو دنیا جو ہے وہ کبھی بھی امن کی طرف نہیں جا سکے گی.